ڈنڈا بجاتا پھرے گا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال۔ کون سی حدیث میں، قرآن کی آیت میں، فقہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا کہہ دیا ماں کی طرح ہے، ماں جیسی ہے، یا تو میری ماں ہے تو نکاح ٹوٹ گیا؟ یہ کہاں ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، کسی کی بیوی سے اس کی ساس، اس عورت کی ساس، اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے، دونوں کی محبت عروج پہ چلی جائے تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہے میری ماں کی محبوبہ، تو پھر ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آئیے ذرا سنیں، پہلا ترجمہ اس نے کیا میں تو مالک ہی کہوں گا، وہ مالک کے حبیب، یعنی مولانا احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اب آپ کو مالک اللہ ہے نا، اللہ ہی کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہو، یعنی اب میرے لیے آپ اللہ ہی بن چکے ہو۔ مالک کا ترجمہ اس نے کیا لیا؟ اللہ۔ میں کہتا ہوں یار جب شعر ویر سمجھتے نہیں تو اٹھاتے کیوں اتنا بڑا جوخم؟ تم کیوں اتنے بڑے جوخم اٹھاتے ہو یار؟ تمہارے بس کی کام نہیں ہے یہ حالت کی کتابیں سمجھنا پڑھنا۔ اب دوسری مثال کیا دی؟ اس سے اس کا علمی صلاحیت پتا چلی۔ کہا بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں کی محبوبہ ہو گئی ہے، میری ماں کی اور تیری محبت اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے کہ اب تو گویا تو میرے لیے ماں کی طرح ہو گئی ہے۔ تو اب توصیف الرحمان فتویٰ لگاتے کہتے ڈنڈا بجاتا پھرے گا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال۔ کون سی حدیث میں، قرآن کی آیت میں، فقہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین؟ شریعت پر افترا بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو کمینوں؟ کسی بھی کتاب میں یہ مسئلہ ہی نہیں کہ کسی نے اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، بہن کہہ دیا، ماں کی طرح کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، کہنا حرام ہے، کہنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، لیکن کہہ دیا تو نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ بیوی صرف حرام ہوتی ہے، اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اس سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک تب تک اس کا کہنے کا کفارہ ادا نہ کر دے۔ اور کفارہ یہ ہے، کفارہ کیا ہے سن لے، کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھے، 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 2 ٹائم بھر پیٹ 60 مسکین اور فقیروں کو کھانا کھلائے۔ جب یہ کفارہ ادا کر لیں گا اب اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے، صرف بیوی کو چھو نہیں سکتا، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر ایسے ٹوٹنے لگ جائے نا تو عورتیں کیا کریں گی معلوم؟ یہ کمبخت بڈھا بہت ستا رہا ہے مجھے، طلاق دیتا نہیں، بولیں گے ابا ہو گیا، نکاح سے باہر ہو گئی میں۔ کتنا آسان نسخہ دے دیے توصیف الرحمان نے، ابا جان آئیے نا، ارے نکاح ٹوٹ گیا بھائی، نکاح ٹوٹ گیا، شوہر کو ابا بول دیا۔ اب ادھر بیوی کو نہیں طلاق دینا ہے تو بیوی دھمکی دے رہی ہے طلاق دیے نا تو کھوٹی کا مطالبہ کروں گی، کورٹ جاؤں گی، ہر مہینے پیمنٹ سے میں سے دینا پڑے گا۔ اب آدمی پریشان ہے، اور طلاق دوں گا تو یہ تو میری جائیداد بھی کھا جائیں گی، ابھی کیس بھی چل رہے ہیں ایسے بہت سارے، اب کیا کروں یار، طلاق تو دے نہیں سکتا۔ امی جان ہاں بھائی نکاح ٹوٹ گیا بھائی، طلاق نہیں دی میں نے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ اہل حدیث ہے، نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے، قسم خدا کی جاہل ہوتے دیوبندی اور اہل حدیث، قسم خدا کی، روح زمین پر ان سے بڑے جاہل نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی رسول حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، کون ہے؟ اوس ابن ثابت، اپنی بیوی سے دل لگی کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، میاں بیوی میں جو چلتی ہنسی مذاق میں محبت میں کہہ دیا بیگم تم تو میری ماں کی مثل ہو، میری ماں کی طرح ہو۔ بیوی اٹھ گئی، گھبرا گئی، کیونکہ اس سے پہلے زمانے جہالت میں یہ رواج تھا کہ ماں کہہ دیا اگر بیوی کو تو نکاح ٹوٹ جاتا، اور وہی اسلام میں بھی حکم موجود تھا۔ وہ گھبرا گئی، اٹھ گئی۔ ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا پتا ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ۔ حضرت خولہ اٹھ گئی، کہا آپ نے مجھے ماں کہہ دیا، اب تو میں آپ پر حرام ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا۔
کہا ارے میرا خیال ہی نہیں رہا, میں زبان سے نکل گیا. تو کہتی آپ رکیے, میں جاتی ہوں رسول اللہ کے پاس. سرکار کے پاس حاضر ہوتی ہے, کہتی یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے. اے خولا جا اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جا, آج سے تجھ پر حرام, تو اس پر حرام. رونے لگی, کہا یا اللہ یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ سرکار آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, آپ چاہیں تو اس نکاح کو درست فرما دیں. کہا خولا نہیں, اس معاملے میں کوئی حکم نہیں ہے میری طرف مجھ پر اللہ کی جانب سے, جاؤ آپ تمہارے شوہر نے سکتا. کہتی یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بچوں کا کیا ہوگا, میرے شوہر میرے بغیر رہ نہیں سکتے, کمزور ہے, بیمار رہتے ہیں, مجھے ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے, میں ان کی خدمت کرتی ہوں, وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے, میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی, میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, عمر زیادہ ہو چکی تھی, کون ہے جو مجھ سے نکاح کرے گا, جوانی میری ڈھل چکی ہے. اللہ کے نبی میں اس وقت تک نہ اٹھوں گی جب تک آپ فیصلہ نہ سنا دے اور آپ طرف کوئی حکم نازل نہ کر دے. اڑ گئی ہو. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی کیسے لاج رکھتا ہے. سورہ مجادلہ آیت 1 اور 2 پارہ نمبر 28 یہ آیت نازل ہوتی ہے. پٹھے نے قرآن کچھ پڑھا ہی نہیں. سورہ مجادلہ پارہ 28 آیت 1-2 یہ نازل ہوتی ہے. آیت کا مفہوم کیا ہے سنیے, میں کنز الایمان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے. اللہ فرماتا محبوب اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کرتی ہے, الجھتی ہے, آپ سے لڑ رہی ہے کہ نہیں حکم بدلنا پڑے گا, حکم دوسرا کرنا پڑے گا, اور اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ حکم کیوں نہیں بھیجتا, اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. وہ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں, ان کی مائیں تو وہی ہے جن سے وہ پیدا ہوئے, اور وہ بے شک بری اور نیری جھوٹی بات کہتے ہیں. بات جھوٹی ہے, کوئی کسی کی ماں کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی. اور اللہ نے فرماتا ہے آگے محبوب ہم نے پہلے حکم کو منسوخ کیا, اور اب دوسرا حکم یہ کہ اگر کوئی کہہ دے تو کفارہ دے, لیکن ڈنڈا بجاؤ تو پھریں گا, نکاح ٹوٹ جائیں گا. یہ جہالت کا انداز. اب آئیے میں تو مالک ہی. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں.